بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور اوپر سے جس انداز میں اس نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں قید کر رکھا تھا، یہ چیز اسے مزید مشکل میں ڈال رہی تھی۔ تم بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتا ذرا سخت لہجے میں بولا۔ میں نہیں۔ اس کے اچانک سوال کرنے پر بھوکلاہٹ میں وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، یہی میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ فضول کوششیں چھوڑ دو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ 15 سال کے انتظار کے بعد بھی تم مجھ سے دور جا سکتی ہو تو یہ سوائے تمہاری غلط فہمی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو اپنے ننھے سے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لو۔ سید دارم شاہ تمہارے دل میں تو کیا، سانسوں میں اتر جانے کا ہنر بھی رکھتا ہے۔ غلط فہمی مجھے نہیں، آپ کو ہے دارم سائیں۔ میں وہاں اوپر جا رہی ہوں تاکہ مجھے میری سچ، وہ بے حد مدھم آواز میں بول رہی تھی کہ اسے دارم سائی نے بیچ میں ٹوک دیا۔ اس پہاڑی پر تم پودا لگانے جا رہی ہو تاکہ تمہیں تمہاری سچی محبت مل جائے۔ اس پودے کو لگانے سے پہلے میری ایک بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لینا کہ اگر تم اس پودے کے سہارے مجھ سے میرا کچھ بھی چھیننے کی کوشش کر رہی ہو تو دارم شاہ قہر برپا کر دے گا۔ تمہیں دنیا کی کوئی بھی طاقت دارم شاہ سے الگ نہیں کر سکتی۔ تم محبت نہیں، جنون ہو میرا، صرف میری ہو تم۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے شدت سے بولا تھا۔ اس کے الفاظ اس کی دیوانگی کے گواہ تھے، لیکن وہ اس کی محبت نہیں، صرف جنون تھی۔ یعنی اس کی محبت ثنا تھی، وہی تھی اس کی محبتوں کے اصل حقدار۔ اس کے ساتھ تو صرف ایک ضد تھی جو اس خاندان کے ہر مرد کی طرح اسے بھی پوری کرنی تھی۔ اس کی ذات پر اپنے نام کا ٹھپا لگا کر اسے ساری زندگی کے لیے اپنا غلام بنانا تھا۔ بس اتنا سا تھا دارم شاہ اور نور کا رشتہ۔ آخر تھا تو اسی خاندان کا مرد۔ اگر اس کے باپ نے اپنی بچپن کی منگ نہ چھوڑی تو وہ اپنی منکوہا کیوں چھوڑتا؟ آج وہ اس بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی کہ وہ کسی کی محبتوں میں غداری کرے گی۔ وہ صرف اپنے باپ کو ہی دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ بھی فیصلہ اس نے آج ہی کیا تھا کہ وہ مزید یہاں پر نہیں رکے گی۔ اس کا ارادہ تھا دارم سائیں کو یہ بتانے کا کہ وہ اس سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ وہ یہاں صرف اور صرف اپنے حصے کے لیے آئی ہے۔ لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ کہیں دارم شاہ اس رشتے کو لے کر اپنے جذبات کا سودا نہ کر رہا ہو۔ اسے لگتا تھا کہ بچپن کے رشتے کو لے کر دارم شاہ کے لیے کوئی دلی جذبات رکھتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ صرف ضد تھی اس کی، اور در نور شاہ کسی کی ضد اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ بات بھی اس پر واضح ہو چکی تھی کہ دارم شاہ کی نظروں میں بھی اس کا اور نور کا رشتہ صرف بڑوں کا ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ ثنا کی بےتاب محبت یک طرفہ تو نہ تھی، اس کے جذبات کو کہیں نہ کہیں تو دارم سائی نے بھی شے دی تھی۔ ہاتھ دو اپنا۔ وہ اوپر کی طرف کھڑا اپنا ہاتھ دوبارہ اس کے سامنے کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ کب اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اسے احساس تک نہ ہوا تھا، اور اسے یقین تھا کہ جب یہ ہاتھ ساری زندگی کے لیے چھوٹے گا تب بھی کوئی قیامت نہیں آئے گی، اس کے دل پہ جمی برف نہیں پگھلے گی۔ اسے دارم سائیں کا دل دکھانے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا اور اس کا تعلق سمجھتی تھی۔ وہ واقف تھی نکاح کے پاکیزہ رشتے سے۔ جس مدرسے میں اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی، وہاں پر اسے نکاح کی اہمیت سمجھائی گئی تھی۔ نکاح کا تعلق جو محبت سے بنتا ہے، اس محبت کے تعلق کو اس نے پوری گہرائی سے سمجھا اور جانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی بھی دارم شاہ سے ملاقات نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں اس کا مقام بہت اونچا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو لمحے کی تاخیر نہ کرتے ہوئے اس نے اسے اوپر کو کھینچ لیا تھا۔ اچانک ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر آ رکا تھا۔ اگر وہ دل کی زبان کو سمجھ پاتی تو شاید ان بےتاب دھڑکنوں میں اپنے نام کی دھڑکن کو 1000 بار سنتی۔
یوں پاس آ کر بہکاؤ مت جانم سائیں، عاشق ہوں جان سے بھی جا سکتا ہوں۔ اس کے دل فریب انداز نے اسے لمحے میں اس سے دور ہونے پر مجبور کیا تھا، لیکن دارم سائیں کا ہاتھ اس کی نازک کمر میں مضبوطی سے حائل ہو گیا۔ اب میں نے جان لینے کو بھی نہیں بولا۔ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اگر ہمیں واپس نہ آنا ہوتا تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ یہیں کھڑے اپنی زندگی میں آنے والے ہر لمحے کو خوبصورت بناتا۔ خیر، جب تم ہی ساتھ ہو زندگی بھر کے لیے تو زندگی تو خود ہی خوبصورت ہو جائے گی۔ ان لمحات کو کیا ترسنا۔ وہ اس کے کانوں کی لو پر لب رکھے آہستہ آہستہ بولتا، اس کے سرخ ہوتے گالوں کو لبوں سے چھوتا پیچھے ہٹا۔ وہ اس سے دور ہوئی لیکن ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ وہ مزید بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے ساتھ یہ چند پل کا سفر ہی بہت مشکل تھا، ساری زندگی کا سفر نہ جانے کیسا ہوتا۔ وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن دارم سائیں کو وہ ہلکے میں نہیں لے سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے زیر کر دے، اسے یہاں سے چلے جانا بہتر لگا، کیونکہ وہ خود کو یہ بات سمجھا سکتی تھی کہ دارم سائیں کسی اور کی محبت ہے، لیکن اپنے دل کو نہیں، جو 13 سال کی عمر سے اس کو اپنا سب کچھ مانے ہوئے تھا۔ اس نے بہت سمجھایا تھا خود کو کہ وہ ایک انا پرست مرد ہے، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا۔ وہ ایک ایسا مرد جو عورت کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتا ہے۔ بہت چھوٹی سی عمر سے اس نے اپنی ماں پر ہونے والے ظلم سنے تھے۔ وہ اسے سب کچھ بتاتی تھی کہ اس کا باپ کیسا ہے، اس حویلی کے مرد کیسے ہیں، گھر میں بیوی اور باہر نہ جانے کون کون ان کی محبتیں تھیں، وہ سب سنتی تھی۔ بہت چھوٹی عمر میں اس کی ماں نے اسے اس خاندان کے مردوں کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا۔ سمرا کی باتوں کا اثر اس کے دماغ پر ہوا تھا، اور پھر مائک کی نیت جان کر اسے پتہ چلا تھا کہ ہر مرد 2 چہرے رکھتا ہے۔ اگر مائک کے 2 چہرے ہو سکتے ہیں تو اس کے باپ کے کیوں نہیں؟ پھر ٹیچر رستم، انہوں نے تو اس کی دوست کے ساتھ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی نہ جانے ماضی کے کتنے صفحے کھول چکی تھی، جبکہ اس کے آگے چلتا شخص اپنی زندگی کا سب سے خوبصورت سفر کر رہا تھا۔ وہ سب کو لے کر واپس آ گیا تھا۔ زرنش اور زاوش ثانیہ کو جگانے میں مصروف تھیں، جو راستے میں سو گئی تھی، جبکہ ساحر سائیں اندر جا چکا تھا۔ سنان نے مسکراتے ہوئے زاوش اور زرنش کی طرف دیکھا، جو اب تک ثانیہ کو جگانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آئندہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں جائیں گے، سونے کے لیے جاتی ہے یہ، زاوش اسے جگاتے ہوئے زرنش سے بولی، تو سنان نے مسکرا کر ثنا کی جانب دیکھا تھا، جو وہیں کھڑی اداس سی اپنی ہی سوچوں میں تھی۔ زرنش، میرے لیے ایک چائے کا کپ لے کر ثنا کے ہاتھ میرے کمرے میں بھیج دو۔ تم جلدی آؤ، میرے روم میں بات کرنی ہے تم سے ضروری۔ وہ زرنش سے کہہ کر اس کی جانب متوجہ ہوا تو ثنا نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ زاوش، تم اسے لے کر جاؤ، میں سنان سائیں کے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں۔ وہ ثانیہ کے سامنے ہار مانتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ ثنا زاوش کے ساتھ ثنا کی مدد کرنے لگی، لیکن یہ کام اس کے بھی بس کا نہیں تھا۔ اگر یہاں دارم ادا ہوتے تو اب تک 10 دفعہ اٹھ چکی ہوتی۔ اٹھ جاؤ ثانیہ، کیا نیند کی گولی کھا لی ہے؟ زاوش نے اس بار اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ثانیہ بی بی نے ذرا سی آنکھیں کھول کر احسان کیا، جس پر ان دونوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ یہ راستہ کافی مشکل تھا، بلکہ راستہ تھا ہی کہاں، پہاڑی پتھروں کی وجہ سے اوپر جانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگر اس کا ہاتھ دارم سائیں کی گرفت میں نہ ہوتا تو جانے کتنی مرتبہ گر چکی ہوتی، لیکن دارم سائیں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہر بار بچ جاتی۔ جانم سائیں، اپنا راستہ خود نہ بناؤ، میرے چھوڑے ہوئے قدموں کو اپناؤ، تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اس کے قدموں کی جگہ پر قدم رکھنے کے بجائے مزید اور قدم رکھنا اسے مہنگا پڑا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی کہ دارم سائیں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔
ہمارے راستے کبھی ایک نہیں ہو سکتے دارم سائیں، وہ اوپر ہوتے ہوئے بولی۔ ہمارے راستے ہمیشہ سے ایک ہیں، بس تمہیں غلط راستوں پر چلنے کی عادت ہو گئی ہے۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں ہوں تمہارا دماغ اور راستہ ٹھیک کرنے کے لیے۔ ایک بار دستیاب تو ہو جاؤ، میں تمہارے سارے پرزے ٹائٹ کر دوں گا۔ چلو آ جاؤ، اب راستہ تھوڑا سا ہی باقی ہے، پھر تم اپنی سچی محبت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر لینا۔ جانتی ہو میں تمہیں وہاں لے کر کیوں جا رہا ہوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم بعد میں مجھ سے شکایت کرو کہ میں نے تمہیں محبت آزمانے کا موقع نہیں دیا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے، اب وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ کہیں وہ جان تو نہیں گیا تھا کہ اس کے دل کا راز، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ نہیں، اس کے دل میں تو کچھ نہیں تھا، اس کے جذبات تو سرد تھے، تو محبت پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ لیکن نگاہ پر تو رکھتی تھی۔ آپ نے بلایا ہے مجھے ادا سائیں؟ ثنا دروازے پر دستک دیتی اندر آئی۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، بیٹھو یہاں میرے پاس۔ وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تو ثنا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ثنا میرا بچہ، تمہیں پتہ ہے نا میرے لیے تم کتنی عزیز ہو۔ تم میرے لیے بہن نہیں، میری بیٹی ہو، میری جان۔ میں تمہارے چہرے پر یہ اداسی نہیں دیکھ سکتا۔ بتاؤ مجھے کیوں تم اتنی اداس رہنے لگی ہو؟ کیا کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ دیکھو میرا بچہ، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ۔ ادا سائیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی۔ تم ایسے ہی نہیں شاہ دارم سائیں کی وجہ سے پریشان ہو۔ یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے ثنا کہ دارم سائیں کے لیے تم کیا جذبات رکھتی ہو۔ لیکن میری جان، کیا یہ بات تم سے چھپی ہے کہ دارم سائیں آج سے نہیں بلکہ پچھلے 15 سالوں سے کسی اور کو اپنے دل میں بسائے بیٹھا ہے؟ وہ کسی اور کا ہے ہمیشہ سے، وہ کبھی بھی تمہارا نہیں تھا۔ وہ میرے ہی تھے سنان ادا، وہ میرے ہی تھے جب انہیں مجھ سے چھینا گیا، وہ میرے ہی ہونے جا رہے تھے جب میری جگہ اس نور کو دے دی گئی، وہ میرے تھے جب ان کا نکاح میرے ساتھ ہونے والا تھا۔ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، میری جگہ نور کو دلہن بنا دیا گیا تھا تاکہ سمرا اسے چاچو سائیں سے چھین نہ سکے۔ میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ تم بچی تھی ثنا، صرف 9 سال کی تھی، وہ کوئی کھلونا نہیں تھا جو تمہیں دے دیا جاتا۔ صرف 9 سال کی عمر میں وہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ جیسے 4 سال کی عمر میں وہ نور کے ہوئے، ویسے ہی 9 سال کی عمر میں وہ میرے ہونے والے تھے سنان ادا۔ اور اگر وہ نہ واپس آتی تو شاید اب تک تو بات آگے بڑھ چکی ہوتی کہ اچانک چاچو سائیں کو اپنی بچھڑی بیٹی یاد آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بچپن سے دارم سائیں سے ڈر لگتا تھا، لیکن اماں سائیں کہتی تھی دارم سائیں کے ساتھ ہم تمہاری شادی کر دیں گے، اپنے دل میں دارم سائیں کو بسا لو۔ فقط 9 سال کی عمر میں وہ میرے لیے اہم ہو گئے تھے، وہ میرے تھے، انہیں کیوں نور کو دیا گیا؟ کیا یہ میرے ساتھ زیادتی نہیں تھی ادا سائیں؟ وہ آنسو بہاتی آج پہلی بار اس کے سامنے اپنے دل کو کھول رہی تھی، اپنے بھائی کے سامنے۔ یہ سب کہتے اسے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اس سے انجان بھی نہیں تھا، وہ اس کے دل کا حال جانتا تھا۔ سنان نے اس کے لرزتے وجود کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ثنا، تمہیں سمجھنا ہوگا اب وقت بدل گیا ہے۔ 9 سال کی عمر میں تمہارے دل میں دارم سائیں کو بسانے والی اماں سائیں تھی تو تمہیں ان کے نکاح کے بعد خود کو سمجھا لینا چاہیے تھا، تمہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تم اب رک جاؤ، تمہاری زندگی میں دارم سائیں سے بھی اچھا انسان آئے گا۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تو وہ نرمی سے مسکرائی۔ مجھے نہیں، اسے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اسے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اور اس کے سینے پر سر رکھے وہ بولی تھی۔ اس کی سوچیں اس لا حاصل کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی، اور لا حاصل کے پیچھے بھاگنے والے بھی کیا کبھی کامیاب ہوتے ہیں؟ کتنی خوبصورت جگہ ہے دارم سائیں، میں نے آج تک زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ وہ اپنے سامنے انتہائی
بڑا درخت جو گلابی پھولوں سے پوری طرح ڈھکا ہوا تھا دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائی۔ قدرت ہے اس پاک قدرت کی، ہم تو خوش قسمت ہیں جنہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، جبکہ نور تو اس خوبصورت جگہ کے اس حسین نظارے میں پوری طرح سے کھوئی ہوئی تھی۔ وہ اپنی تھکن کو جیسے بالکل بھول چکی تھی۔ کتنی مشکل سے وہ یہ پہاڑی چڑھ کر اوپر آئے تھے، اور ابھی انہیں واپس نیچے جانے میں کتنی مشکل پیش آنی تھی، یہ سوچے بغیر وہ اس خوبصورت منظر میں کھوئی ہوئی تھی، جب اسے اچانک موبائل کلک کی آواز سنائی دی۔ دارم سائی نے اس کی تصویر لی تھی، اور اب اسے نظر انداز کیے وہ خود تصویر دیکھنے میں مصروف ہو چکا تھا۔ جاؤ، جا کر ٹہنی توڑ کر لاؤ، پھر دوسری پہاڑی پر جا کر اسے لگانا بھی ہے۔ وہ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتا خود وہیں پر موبائل میں کچھ کرنے لگا۔ سامنے ایک اور پہاڑی تھی، فاصلہ بہت کم تھا، لیکن وہاں جانے کا راستہ بہت مشکل تھا۔ اس پہاڑی سے وہ اسے دیکھ تو سکتی تھی، لیکن وہاں جانے کے لیے اسے ایک اور پہاڑی سر کرنا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پودا لگانے سے مجھے میری سچی محبت ملے گی؟ آپ کو لگتا ہے میرا پودا لگے گا وہاں؟ اس سارے سفر میں وہ پہلی بار اسے مخاطب کر رہی تھی۔ میں ان سب باتوں پر تو یقین نہیں رکھتا، اور نہ ہی ان کے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین ہے۔ مجھے اپنی محبت کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے لگا کہ میری محبت مجھ سے دور جا رہی ہے، تو میں اس سے مانگوں گا جس کے آگے کائنات کی ہر شے سر جھکاتی ہے۔ میں اپنی محبت کسی پھول پتے سے نہیں، سجدے میں اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ یہ تو دنیا کی رسم ہے، لوگوں نے اپنی آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ تم بھی آزما لو، کیا فرق پڑتا ہے اگر تم ہرا پودا نہ بھی لگانا، تب بھی تمہاری سچی محبت تمہیں ضرور ملے گی۔ چلو اب جلدی کرو، رات کے 9 بج چکے ہیں اور موبائل کی بیٹری بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس پہاڑی سے اندھیرے میں اترنا سخت مشکل ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، تو وہ ٹہنی توڑنے آگے بڑھی۔ وہ کون سی محبت آزما رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ شخص محبت نہیں تھا، صرف ایک تعلق تھا۔ محبت تو وہ کسی اور کا تھا۔ وہ دوسری پہاڑی پر پہنچے تو یہاں بہت سارے پودے لگے ہوئے تھے۔ یہ بھی جگہ اس جگہ کی طرح بے حد خوبصورت تھی، لیکن کوئی بھی پودا درخت کا روپ اختیار نہیں کر پایا تھا۔ ان میں سے چند ہی پودے تھے جو ذرا پرانے محسوس ہو رہے تھے، ورنہ یہاں پر سب لوگ شاید صرف اپنی محبت آزما ہی چکے تھے، کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ اس نے وہاں جا کر پودا لگانا شروع کیا تو اس جگہ پودا لگانا اسے بھی بے حد مشکل لگا، کیونکہ زمین بے حد سخت تھی اور وہاں زمین کھودنے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ دارم نے اپنا موبائل فون سے ٹارچ کی روشنی جلا رکھی تھی تاکہ وہ اپنا کام جلدی ختم کر سکے۔ کیا تمہیں میری مدد چاہیے؟ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے پوچھا۔ اس نے ایک نظر اوپر اٹھائی اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ اسے سچ میں اس کی مدد کی ضرورت تھی، وہ خود سے یہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ کافی زیادہ مشکل تھا۔ اس کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ دارم سائی اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں سے زمین جلدی ہی اپنی ضد چھوڑ چکی تھی۔ وہ زمین کھودتے ہوئے اسے پودا لگانے کا اشارہ کیا۔ شاید وہ اس کام میں بھی اناڑی تھی، اس سے یہ بھی اکیلے نہ ہو پایا، تو دارم سائی نے آہستہ سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے پودا زمین کے نیچے دبایا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ پودا لگے گا یا نہیں، لیکن میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ یہ پودا لگ جائے، کیونکہ یہ پودا میرے لیے کافی لکی ثابت ہوا ہے۔ دیکھو، تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں تھے، اور میرا یقین ہے کہ یہ ہاتھ ساری زندگی یوں ہی میرے ہاتھ میں رہیں گے۔ جانم سائی، تم مجھ سے دامن چھڑا نہیں سکتی، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے دوں گا۔ میں صرف باتیں نہیں کرتا، بلکہ عمل کرنے پر یقین رکھتا ہوں، اور تمہیں بھی اس بات کا احساس جلد ہی ہو جائے گا جب تم اپنے آپ کو مسز دارم شاہ کہلواؤ گی۔
ویسے سچ کہوں تو تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام دیکھنے کی بے چینی اتنی ہے کہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پودے کو لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں نور نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ لائی پانی کی بوتل سے ہاتھ دھونے لگی۔ جب دارم نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیے، وہ کچھ بھی نہیں بول پائی، بس پانی کی بوتل سے اس کے ہاتھ دھلوانے لگی۔ تمہارے ساتھ یہ پہلا سفر بہت اچھا رہا۔ اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بھی یہ سفر کافی خوبصورت تھا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ فی الحال تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ پتہ نہیں وہاں سے کون کون سی غلط فہمیاں پال کر آئی ہو۔ خیر، تمہاری ساری غلط فہمیاں میں جلد دور کر دوں گا۔ چلو اب چلتے ہیں۔ وہ اپنا موبائل ہاتھوں میں لیے اس سے کہنے لگا، جب اس کا موبائل فون اس کے ہاتھوں میں بند ہو گیا۔ مبارک ہو جانم سائیں، موبائل فون ساتھ چھوڑ گیا ہے، لیکن میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میرا ہاتھ تھامو۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ چاند تو نہیں تھا، لیکن ستاروں کی روشنی بھی اتنی کم نہ تھی کہ وہ راستہ نہ ڈھونڈ پاتے۔ دارم سائیں اندھیرے میں کیسے جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ہم آج صحیح سلامت نیچے تک پہنچ پائیں گے۔ وہ پریشانی سے اس کا بازو تھام چکی تھی۔ کیوں نہیں پہنچ پائیں گے جانم سائیں؟ تم کس بات سے خوفزدہ ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، یا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں صحیح سلامت گھر پہنچانے کے بجائے میں تمہیں اپنے ساتھ ہی کہیں اور لے جاؤں گا؟ ویسے میرا ارادہ ہے کچھ ایسا کرنے کا، اسی لیے مجھ پر زیادہ یقین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شرارت سے کہتا اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا، جو پہلے ہی مضبوطی سے اس کے بازو کو تھامے ہوئے تھی۔ جی نہیں، مجھے پتہ ہے آپ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والے، اور پلیز مجھے ڈرائیں مت۔ ہم جلدی چلتے ہیں واپس۔ کتنا گھنا جنگل ہے نا، مجھے تو اس جنگل سے جاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے بولی، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جانم سائیں، یہ جنگل اتنا بھی خطرناک نہیں ہے، اس میں زیادہ خونخوار جانور نہیں ہیں، صرف سانپ ہی ہوں گے جو زہریلے ہوں گے، باقی عام جانور ہیں، شیر، چیتا، گیدڑ، بھیڑیا وغیرہ، لیکن تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود انسانوں سے ڈرتے ہیں، اس جنگل میں کبھی بھی کوئی حد درجہ خطرناک جانور نہیں دیکھا گیا۔ وہ اس کا ڈر کم کرتے ہوئے بولا، آپ کو گیدڑ، بھیڑیا، بکری خطرناک نہیں لگتے؟ گیدڑ اور بھیڑیا تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن بکری؟ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے سوال کرنے لگی۔ نہیں جانم سائیں، مجھے تو یہ خطرناک نہیں لگتے۔ گیدڑ اور بھیڑیا عام جانور ہیں جو انسانوں سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور بکری تو بہت معصوم ہوتی ہے۔ وہ اس کی معصومانہ بات پر مسکرایا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ بکری معصوم ہوتی ہے؟ اس رات میری جان لینے والی تھی اور آپ کو بکری معصوم لگتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کل رات میں آپ کے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ کیونکہ وہاں نیچے صوفے کے ساتھ والے ٹیبل پر بکری بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ بکری نہیں، بکری کی روح۔ سنان ادا نے مجھے بتایا تھا کہ جس بکری کے پیٹھ پر میں نے ہاتھ پھیرا ہے، اس بکری کی نسل کی روحیں پھرتی ہیں پورے گاؤں میں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اس کے لیے نہ صحیح، لیکن نور کے لیے بکری بہت خطرناک جانور تھی۔ وہ صرف تمہیں ڈرا رہا تھا جانم سائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہلال جانور کی کوئی روح نہیں ہوتی، اور اسے ذبح کیا گیا تھا، قتل نہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ شکر ہے باتوں میں لگ جانے کی وجہ سے اس کے ڈر میں تھوڑی کمی آئی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ سچ میں روح تھی اس کی، بکری تھی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ وہ اس صوفے کے پاس والے ٹیبل پر وہ اس بکری کا مجسمہ ہے جو پتھر کا ہے، وہ کوئی روح نہیں ہے۔ وہ مجسمہ آج کا نہیں بلکہ 2.5 سال پرانا ہے، جو ساحر سائیں کسی میوزیم سے لایا تھا۔ اسی میوزیم میں وہ اسے بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ آرٹ کی سمجھ رکھتا ہے ساحر سائیں، اسے جو چیز پسند آتی ہے اسے خرید لیتا ہے۔ وہ اسی کی پسند کردہ آرٹ تھی، اسے خوبصورت لگی تھی، تم اسے غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ شاید تم نے یہاں آ کر اسے نوٹ نہیں کیا تھا، اسی لیے تم اسے بکری کی روح سمجھ بیٹھی۔ وہ اسے مکمل بات بتاتے ہوئے بولا تو اسے سنان پر بے حد غصہ آیا۔ سنان ادا نے مجھے بیوقوف بنایا، ایسا کون کرتا ہے؟ میں اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، کتنی غلط بات ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔
وہ اپنے بیوقوف بن جانے پر سخت خفا ہو رہی تھی، جبکہ دارم سائیں مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ہاں بے شک غلط بات ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال میں تم نے ہی اس سے کہا تھا کہ یہاں تمہیں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی، اور وہ تمہیں بکرا زیادہ انٹرٹیننگ لگ رہا ہے۔ شاید اس نے تمہیں انٹرٹین کرنے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ وہ اپنی ہنسی چھپاتا آگے بڑھتا چلا گیا، جبکہ وہ منہ بناتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ جی بابا سائیں، آپ نے مجھے بلایا؟ سنان سائیں نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں سنان سائیں، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ تمہاری شادی کے بارے میں کچھ دن پہلے بھی ہم نے یہ بات کہی تھی، تب تم نے کہا تھا تم جب فری ہوگے تب اس بارے میں بات کرو گے، تو آج تم بالکل فری ہو تو کیوں نہ اس بارے میں بات کر لیں۔ وہ ایک نظر زرین بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگے، بابا سائیں میرے خیال میں اس اہم بات کے لیے ہمیں الگ وقت نکالنا چاہیے، ابھی تو مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ بہانہ بناتے ہوئے اٹھنے لگا، جب اچانک بابا سائیں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو سنان سائیں؟ آخر کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کس چیز کو لے کر پریشان ہو تم؟ شادی کی طرف کیوں نہیں آ رہے ہو تم؟ بتاؤ، ہمیں کیوں بہانہ بنائے جا رہے ہو؟ ہم جب بھی اس موضوع پر بات کرتے ہیں تم بہانے بنانے لگتے ہو۔ بابا سائیں کے سامنے شاید آج اس کا کوئی بہانہ نہیں چلنا تھا۔ نہیں بابا سائیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ دراصل میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دارم سائیں بڑے ہیں مجھ سے، ابھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی، تو بھلا میرے بارے میں کیا بات کرنی؟ اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی۔ دارم سائیں کی منقوہہ آ چکی ہے پاکستان، آج نہیں تو کل رخصتی کی بات شروع ہو جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ زرنش کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے جو ادا سائیں کو تم سے بہتر لگے۔ وہ بنا ہچکچائے اس کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کر چکے تھے۔ زرنش، بابا سائیں زرنش کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے کیسے؟ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ زرنش تو ابھی پڑھ رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کچھ بھی چاہتی ہے۔ زرنش کا آخری سیمسٹر ہے بیٹا سائیں، اس کے بعد اس کی تعلیم کمپلیٹ ہو جائے گی، اور ماشاءاللہ سے اس کے لیے ابھی سے اچھے رشتے آنے لگے ہیں، اور کچھ دن پہلے باتوں ہی باتوں میں ادا سائیں نے مجھے اشارہ بھی دیا ہے کہ اب وہ زرنش کے بارے میں کچھ سوچیں۔ میں اس وقت تو انہیں کوئی جواب نہیں دے سکا تھا کہ میں تمہاری مرضی نہیں جانتا تھا، لیکن تمہارے دادا سائیں جب حیات تھے انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ تمہاری شادی زرنش سے کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہمیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں صرف اپنے بابا سائیں کے الفاظ کا پاس رکھنا چاہتا ہوں، آگے تمہاری مرضی، اب تم جا سکتے ہو، میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے بولے تو سنان جیسے گہری سوچ میں چلا گیا تھا۔ وہ انکار کر کے اپنے باپ کا دل نہیں دکھا سکتا تھا، اسی لیے اقرار کر کے وہ بابا سائیں کے کمرے سے نکلا تو زرنش اپنی کتابیں ساحر سائیں کے کمرے میں رکھنے جا رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ آپ کے لیے چائے بناؤں سنان سائیں؟ اس نے پہلے کبھی بھی نوٹ نہیں کیا تھا، لیکن آج اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی دنوں سے اسے ادا کہنا چھوڑ چکی ہے۔ نہیں، میرے خیال میں تم پڑھائی کر رہی ہو۔ وہ ایک نظر اس کی کتابوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، پڑھائی تو ہوتی رہے گی، میں آپ کے لیے چائے بنا لیتی ہوں۔ وہ ایک پوائنٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ساحر ادا سے سمجھنے جا رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے لہجے کی شرم و حیا اس پر یہ بات واضح کر چکی تھی کہ وہ اس کے اور اس کے رشتے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ زرنش کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ اسے اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اس سے شادی کے لیے تیار تھی، یعنی کہ اس کے طرف سے وہ انکار کی امید نہیں رکھ سکتا تھا۔ اگر وہ یہ شرط رکھتا کہ پہلے زرنش کی مرضی پوچھی جائے تو بھی اس کا جواب نہ نہیں ہوتا، اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی۔
وہ لوگ جیسے ہی پہاڑی سے نیچے اترے تھے وہاں گاڑی کھڑی تھی جو یقیناً ساحر سائی نے پہنچائی تھی۔ نیچے گاڑی دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی تو نور کو ہوئی تھی، جس کے پیر اس وقت بہت درد کر رہے تھے۔ چلو اب آگے کا سفر آسان ہے، مجھے لگا تھا کہ ہمیں گھر تک پیدل جانا ہوگا، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہوا بولا، جبکہ نور گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی شال تلاش کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ لیکن یہ کیا، یہ تو وہ گاڑی تھی ہی نہیں جس میں وہ لوگ صبح آئے تھے۔ کیا ہوا جانم سائیں، سردی لگ رہی ہے؟ وہ اپنی اجرک اس پر ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ نور کچھ بھی نہیں بول پائی۔ ایک بار پھر سے وہ اس شخص کے سامنے بے بس تھی۔ وہ کیوں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی؟ کیوں اس کی غربت اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتی تھی؟ سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دھرمسائی کی اجرک خود پر لیتی گاڑی کی سیٹ کے ساتھ سرک کر آہستہ سے آنکھیں مون گئی۔ اب وہ مزید کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ جتنا سوچے گی اتنا الجھے گی۔ گھر آنے کے فوراً بعد وہ سب سے پہلے بابا سائیں کے کمرے کی جانب آئی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھے بنا کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ہمنا نے پریشانی سے دروازہ کھولا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا سائیں، آپ اس وقت یہاں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی۔ جی مجھے بابا سائیں سے بہت ضروری بات کرنی تھی، کیا میں مل سکتی ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں بیٹا سائیں، کیوں نہیں، آپ مل سکتی ہیں، لیکن آپ کے بابا تھوڑی دیر پہلے ہی سوئے ہیں۔ اگر اس وقت انہیں جگایا تو ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی بات ضروری ہے تو میں انہیں جگا دیتی ہوں۔ ہمنا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ اتنی رات کو آئی تھی تو مطلب صاف تھا کہ یقیناً اس کی بات بہت اہم ہے، ورنہ اتنے سارے دنوں میں تو اس نے کبھی اپنے بابا سائیں کی طرف دیکھا بھی نہ تھا۔ آئی ایم سوری، لگتا ہے میں غلط وقت پر آئی ہوں، آپ مت جگائیں، میں صبح بات کر لوں گی ان سے۔ وہ ایک نظر اپنے موبائل اسکرین پر چلتے ٹائم کو دیکھ کر وہیں سے مڑ گئی۔ ہمنا دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ وہ مڑی۔ سوری، مجھے آدھی رات کو آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ آرام کریں، وہ کہتی وہیں سے پلٹ گئی، جبکہ ہمنا مسکرا کر کمرہ بند کر چکی تھی۔ صبح کے وقت وہ سب لوگ کھانے کی میز پر موجود تھے۔ تو بولو سنان سائیں، کیا سوچا تم نے؟ بابا سائیں ناشتے کی طرف متوجہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولے، آپ زرنش سے پوچھ لیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، جبکہ بابا سائیں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو چکا تھا۔ تو پھر بس گھر میں شادی کا ماحول بناؤ، ترس گئی ہیں آنکھیں اس گھر میں خوشی کا کوئی تہوار دیکھے ہوئے، تایا سائی نے بے حد خوشی سے کہا اور دارم کی طرف متوجہ ہوئے۔ تمہارے کیا ارادے ہیں برخوردار؟ تم نے بھی صحرا سجانا ہے یا یوں ہی بیٹھے مسکراتے رہو گے؟ بابا سائی، میں تو آپ کے رحم و کرم پر ہوں، پتہ نہیں آپ کب نگاہ میری طرف اٹھائیں گے، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں تو ٹھیک ہے سائیں، ہم کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈتے ہیں۔ بڑی بی بی نے بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت دارم سائیں کی شادی کی بات پر ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا اماں سائیں؟ شاید آپ بھول رہی ہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے اور میں اس سے شادی کروں گا جو میرے نکاح میں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں زرنش اور سنان سائیں کی شادی کے ساتھ ہی یہ کام بھی نپٹا لیں، فضول میں ٹالنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف در نور شاہ سے۔ یہ آپ کی سوچ ہے کہ میری زندگی میں کوئی اور لڑکی آ سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی سوچ بدل لیں، کیونکہ وہ صرف میرے نکاح میں نہیں ہے، میرے دل میں بھی ہے۔ اپنی ماں کی سوچ کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ ان کی نظر میں نور ایک باغی لڑکی تھی اور اس کی تربیت ایک باغی عورت نے کی تھی، وہ اس کے ہاتھ میں اپنے گھر کی ڈور نہیں پکڑا سکتی تھی۔ دیکھو دارم سائیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، نور ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو گھر بسائے۔
نور کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی، اس کے لیے بھی یہ سب کچھ مشکل ہوگا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے اس وقت کوئی بہتر فیصلہ کر لو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اماں سائی، میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف در سے کروں گا، وہی میری بیوی ہے اور وہی آپ کی بہو بنے گی، اور آپ بابا سائیں اپنے بھائی تک یہ بات پہنچا دے کہ میں اب اپنی امانت چاہتا ہوں، میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ وہ بنا ناشتہ کیے وہاں سے اٹھ کر جانے لگا جب اسے سامنے سے نور آتی ہوئی نظر آئی۔ اپنی بھتیجی کو بھی بتا دیجیے گا کہ اب آزادی ختم، پتے اور پودے لگانا بند کرے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا۔ کیا مطلب تھا ان کی اس بات کا؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، جبکہ تائی اماں سائیں غصے سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ بیٹا سائیں، شادی کی بات چل رہی تھی۔ اوہ گریٹ، کس کی شادی کی بات؟ وہ زیادہ رسپانس لیے بنا بولی۔ تمہاری اور دارم سائیں کی شادی کی بات۔ دارم سائیں اب شادی چاہتے ہیں، ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اب رخصتی ہو جانی چاہیے۔ میں آج ہی تمہارے بابا سائیں سے بات کروں گا۔ بابا سائیں اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے واضح الفاظ میں کہہ گئے، اور مجھ سے یہ بات کون پوچھے گا؟ وہ کھانا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی، دیکھتے ہوئے بولی، کوئی ضرورت بھی نہیں تم سے پوچھنے کی۔ اسے پیچھے سے بابا سائیں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مطلب صاف ہے بیٹا سائیں، اگر تمہیں میری جائیداد میں سے حصہ چاہیے تو تمہیں دارم سائیں سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولے، جبکہ نور کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں پتہ کیسے چلا کہ وہ یہاں کس لیے آئی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کنفیوز ہو کر ان سے پوچھنے لگی۔ کہنے اور سننے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے بیٹا سائیں، مجھے لگا تھا تم اپنے باپ کی محبت میں یہاں تک آئی ہو، لیکن یہ جان کر افسوس ہوا کہ تمہاری تربیت جس عورت نے کی ہے اس نے تمہارے اندر بھی وہی لالچ بھر دیا ہے جو اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ وہ نہ خود کبھی رشتے نبھا سکی اور نہ ہی اس نے تمہیں رشتے نبھانا سکھایا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نے میری بیٹی کو بھی اپنی طرح بنایا ہے، لالچی اور مطلبی۔ آج مجھے یہ سوچ کر دکھ ہو رہا ہے کہ میں کیوں تمہارے لیے لڑ نہیں سکا، کاش میں لڑتا اور تمہیں اپنے ساتھ واپس لے آتا۔ کم از کم آج مجھے اپنی بیٹی کو دیکھ کر شرمندگی تو نہ ہوتی۔ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے آتا تو تمہاری تربیت میں کرتا، اور یقیناً اتنی اچھی کرتا کہ دنیا فخر کرتی، اور میں سر اٹھا کر کہتا تم میری بیٹی ہو، لیکن تم نے میرا سر جھکا دیا ہے نور، تم نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے۔ دیکھے میں اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پھر سے بولے، میں جانتا ہوں بیٹا سائی، تم یہاں دولت کے لیے آئی ہو اور تمہیں اپنے حصے کے علاوہ کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اپنے باپ سے بھی نہیں۔ وہ یہ لفظ کہتے ہوئے کتنی تکلیف سے گزر رہے تھے یہ تو صرف وہی جانتے تھے، لیکن اس کے الفاظ نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ انہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا، یہ جاننے کے لیے اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ان کے ہاتھ میں وہ اپنا فون دیکھ چکی تھی، یقیناً انہوں نے اس کی اور سمرا کی واٹس ایپ وائس سنی تھی۔ وہ اپنا فون وہیں باہر چارج پر لگا کر نیچے آئی تھی، اور یہ اس کی سب سے بری عادت تھی کہ وہ اپنا فون لاک نہیں کرتی تھی، جس کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ کاش وہ لاک کر دیتی۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ وہ اپنی صفائی میں کیا بولے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے صرف خاموشی سے کھڑی ان کو سن رہی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا ہونا تھا، اب تو فیصلہ انہوں نے کرنا تھا۔ کل تک وہ اس کے مجرم تھے، آج وہ ان کی مجرم بن گئی تھی۔ تو تمہیں اپنا حصہ چاہیے نا نور؟ تو میں تمہیں تمہارا حصہ ضرور دوں گا کیونکہ یہ تمہارا حق ہے، لیکن میں تمہیں یہ آج نہیں دوں گا بلکہ 6 ماہ بعد دوں گا، جب تم اس جائیداد کے قابل بن جاؤ گی۔ میں تمہیں تمہارا حصہ دوں گا۔
کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کرنا ہوگا مجھے 6 ماہ میں؟ وہ سب کچھ جان چکے تھے تو اب وہ بھی مزید ان سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے پوچھنے لگی۔ فکر مت کرو، میں کوئی مشکل کام نہیں دوں گا، بس رشتوں کی قدر کرنی ہوگی۔ تمہیں 6 مہینے اسی حویلی میں رہنا ہوگا دارم سائی سے شادی کر کے، وہ فیصلہ سناتے ہوئے بولے تو نور انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، جب مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے تو میں شادی کیوں کروں؟ میں یہاں دارم سائی سے طلاق لینے آئی تھی، ان کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کے لیے نہیں آئی۔ میں ساری زندگی اس حویلی میں نہیں رہ سکتی، مجھے آپ کی شرط منظور نہیں ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری شرط منظور نہیں ہے تو پھر بھول جاؤ کہ اس جائیداد میں تمہیں کوئی حصہ ملے گا، کیونکہ میں اپنی ساری جائیداد اپنے ہونے والے داماد کے نام کر چکا ہوں، اور یہ جائیداد میری بیٹیوں کو تبھی ملے گی جب تک وہ رشتوں کی قدر نہیں کرتی، اپنے سے جڑے ہوئے تعلقات کو نبھانے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ دارم سائیں اور تمہارا نکاح بڑوں کا فیصلہ تھا، میرے بابا سائیں کی خواہش تھی، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں ضرور کروں گا۔ یا تو تم آج ہی واپس لوٹ جاؤ یا پھر میری شرط مان لو، تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے جانے لگے تھے۔ مجھے صرف 6 ماہ کے لیے ہی رشتہ نبھانا ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتے ان کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی۔ ہاں بیٹا سائیں، تمہیں یہ رشتہ 6 ماہ کے لیے نبھانا ہے، اس کے بعد دارم سائیں کی مرضی، لیکن فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ بس اتنا کہہ کر باہر نکل گئے جبکہ نور گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ نہیں موم، آپ نہیں جانتی، دارم سائیں مجھے کبھی بھی طلاق نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گی اگر میں شادی کے لیے تیار ہو گئی تو۔ آپ نہیں جانتی دارم سائیں کس قدر ضدی انسان ہے، وہ اتنی آسانی سے مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میں ان سے شادی کے لیے تیار ہو گئی نا تو میں اپنے پیر خود ہی کلہاڑی پر مار لوں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ بابا سائیں کی شرط کے مطابق یہ کام میرے لیے بے حد مشکل ہے، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی۔ بے وقوف لڑکی، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ خبردار، جو تم نے ہار مان کر واپس آنے کی کوشش کی، صرف 6 ماہ کی بات ہے، جیسے کہ تمہارے باپ نے شرط رکھی ہے، اس کے حساب سے 6 ماہ کے بعد دارم شاہ تمہیں طلاق دے یا نہ دے، تم اسے چھوڑ کر آ جانا اور تمہارے باپ کی شرط پوری ہو جائے گی، تمہیں تمہاری جائیداد کا حصہ مل جائے گا۔ تمہیں صرف 6 مہینے یہ رشتہ نبھانا ہے، پھر تمہارا باپ اور دارم شاہ جائے بھاڑ میں۔ تم بھی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا، اگر تمہیں تمہارا حصہ مل گیا نا تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تم آزاد اور عیاشی سے اپنی زندگی گزار سکو گی، سب کچھ ہوگا تمہارے پاس، پیسہ، دولت، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس، تمہیں کسی چیز کے لیے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تم خود اپنی مرضی کی مالک بن جاؤ گی۔ ان 6 مہینوں میں تم دارم کو اتنا ٹارچر کرنا کہ خود ہی وہ تم سے الگ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، تم دیکھنا دارم خود ہی تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہے گا۔ سمرہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، لیکن موم، آپ دارم سائیں کو نہیں جانتی، وہ ویسے بھی وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور میں اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ میں جانتی ہوں، میں دارم سائیں کی شادی میں سب سے زیادہ تکلیف ثنا کو ہوگی، جو صرف دارم سائیں سے محبت نہیں کرتی بلکہ انہیں اپنا سب کچھ مانتی ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ وہ دارم سائیں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو میری جان، اگر وہ دارم سائیں سے محبت کرتی ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نا، اس کے لیے دارم خود تم سے الگ ہونا چاہے گا، کیوں اپنی محبت کو تمہارے لیے ٹھکرائے گا؟ وہ خود ہی 6 مہینے کے بعد تمہیں چھوڑ دے گا، یہ صرف بڑوں کا فیصلہ ہے، اس میں دارم شاہ کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے۔
یہ بھی تو دیکھو، تمہیں اس سے بھی کچھ حاصل ہو سکتا ہے میری جان، لیکن اگر تم یہاں سے پیچھے ہٹی نا تو تمہاری سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی، کیونکہ کروڑوں کی نہیں اربوں کی جائیداد ہے میری جان۔ اور اگر تمہیں وہ اربوں کی جائیداد چاہیے نا تو تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی۔ اس کی دنیا میں انسان کچھ بھی کرے، ہر کام کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا بھی آسان نہیں، اور تم کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے رہی۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ شادی کے بعد تمہیں بیویوں کی طرح ٹریٹ کرے گا تو یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ کسی بھی مرد کی نظروں میں اہمیت کی حامل اس کی من چاہی بیوی ہوتی ہے ڈارلنگ۔ اس کی نظر میں اہم تو وہ بیوی ہوگی جو اس کے پیر دھو کر پیے، اسے مالک بنا کر خود اس کے نوکر بن جائے۔ اور تم تو ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، بلکہ تم تو اس کے ساتھ لیا دیا رکھو گی۔ نہ تو تم اسے اپنے پاس آنے دو گی، نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جوڑو گی۔ یقین مانو دارم شاہ، تو کیا اس دنیا کا کوئی بھی مرد ایک ایسی بیوی قبول نہیں کر سکتا جو اس سے محبت نہ کرتی ہو؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ ان کے الفاظ محبت پر وہ گہری سوچ میں چلی گئی۔ محبت؟ کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ 13 سال کی عمر سے اس نے تو صرف اسی کو سوچا تھا۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو اس کی امانت بنا رکھا تھا۔ نکاح کی اہمیت کو سمجھ کر اس نے کبھی کسی دوسرے مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی اپنے لیے گناہ سمجھ لیا تھا۔ بوائے فرینڈ تو وہ اس کے دوستوں میں کوئی لڑکا دوست نہیں تھا، لیکن یہ محبت تو نہ تھی، یہ تو صرف وہ بندھن تھا نکاح کا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے تو کبھی بھی دارم سائی سے محبت نہیں کی تھی، یہ تو صرف اس کا رشتہ تھا، کیونکہ نکاح کی اہمیت کو وہ سمجھتی تھی۔ اس رشتے کی پاکیزگی نے اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیا تھا۔ ہاں، اس نے بہت سوچا تھا اس کے بارے میں۔ وہ دن رات سوچتی تھی دارم کیسا ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، کیسے چلتا ہوگا، بات کیسے کرتا ہوگا۔ اس کے لیے ہر چیز اہمیت رکھتی تھی، لیکن اس کی وجہ محبت نہیں، صرف وہ بندھن تھا جو اسے یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ ورنہ دارم شاہ کی کیا اہمیت تھی اس کی نظروں میں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے لیے اہم تھا کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی، اور اگر وہ اس کے نکاح میں نہ ہوتی تو شاید دارم سائیں کی کوئی اہمیت بھی نہ ہوتی۔ اور اب جب وہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی تو پھر اہمیت کیسی محبت، کیسا نکاح؟ جب یہ نکاح کا تعلق ہی ختم ہو جائے گا تو وہ کیوں اتنی پریشان ہو رہی تھی؟ اور یہ سب شاید اس لیے اس کے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اپنا فیوچر بنانا تھا۔ چند دن بھوکے رہ کر اس نے سمجھ لیا تھا سوائے دولت کے دنیا میں اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ 6 مہینے کے لیے دارم شاہ کے ساتھ رہ کر یہ رشتہ نبھا سکتی تھی، اور پھر 6 ماہ کے بعد اسے اس کا حصہ مل جانا تھا، اور اس کے بعد تو وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جاتی۔ ایک بار اسے اس کی جائیداد مل جائے تو پھر کون دارم سائیں؟ اسے صرف اور صرف اپنی جائیداد چاہیے تھی، اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور اپنے مطلب کے لیے دارم شاہ کے ساتھ شادی کے لیے تیار تھی۔ 6 مہینے تو وہ اپنی آنے والی زندگی کو بری یادوں کے سہارے بھی بھلا سکتی تھی۔ اپنی ماں سے بات کرنے کے بعد اس نے خود فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ آج شام ہی اپنا فیصلہ سب کو سنائے گی، بتا دے گی کہ اسے اپنے باپ کی شرط منظور ہے۔